سوشل میڈیا چلا رہا ہے، کوئی فیس بک چلاتا ہے، کوئی واٹس ایپ چلاتا ہے، کوئی ٹویٹر استعمال کر رہا ہے، کوئی انسٹا استعمال کر رہا ہے، کوئی یوٹیوب استعمال کر رہا ہے، اور آج کے دور میں یوٹیوب لوگ زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو آپ کو پتا ہے یوٹیوب پر ایک چینل ہے دعوت توحید کے نام سے، اینٹی وائرس کے نام سے، اس طرح کے دو چینل ہیں۔ اس قدر وہ گستاخی کر رہا ہے علماء کی شان میں، اس قدر وہ گستاخی کر رہا ہے اللہ والوں کی شان میں، اس قدر گستاخی کر رہا ہے وہ اعلیٰ حضرت کی شان میں۔ اللہ اکبر، کبھی وہ کسی اللہ اکبر کسی جانور کا فوٹو کسی پر لگا دیتا ہے۔ میرے آقا کے دیوانوں، اتنی گندی گندی اللہ اکبر وہ تھمبنیلیں بناتا ہے، اتنی گندی گندی وہ فوٹوز بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کرتا ہے میرے آقا کے دیوانوں، اور اپنے منہ سے بہت گندی گندی باتیں بولا کرتا ہے۔ دعوت توحید، اللہ اکبر، اس تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، میرے نبی کا تم دعویٰ کرتے ہو، نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، حدیث پاک پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، ہم اہل حدیث ہیں، دعویٰ کرتے ہو حدیث پاک پر عمل کرنے والے ہیں، دعویٰ کرتے ہو حدیث پاک پر چلنے والے ہیں۔ بتاؤ کون سی حدیث میں ہے اعلیٰ حضرت کو گالیاں دینا؟ بتاؤ کون سی حدیث میں ہے کسی مومن کو گالیاں دینا؟ بتاؤ کون سی حدیث میں ہے کسی اللہ والے کو گالی دینا؟ بتاؤ کون سی حدیث میں آیا ہے کسی صحابی کو گالی دینا؟ بتاؤ کون سی حدیث میں آیا ہے کسی بندے کو، کسی انسان کو گالی دینا؟ اور تو اپنی زبان سے اتنی گندی گندی گالیاں نکالتا ہے، کیا تجھے معلوم نہیں وہ وقت دور نہیں ہے جب اللہ کا عذاب آئے گا، اس قدر عذاب آئے گا اللہ اکبر کہ تیری زبان بولنے کے لائق نہیں رہے گی۔ میرے آقا کے دیوانوں، یہ حدیث پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ حدیث پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ کون سی حدیث پر عمل کرنے کی تم بات کرتے ہو؟ کون سی وہ حدیث ہے بتاؤ مجھے؟ کون سی حدیث میں آیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو گالی دی جائے؟ کون سی حدیث میں آیا ہے کہ خواجہ غریب نواز کو گالی دی جائے؟ کون سی حدیث میں آیا ہے کہ غوث اعظم کو گالی دی جائے؟ کون سی حدیث میں آیا ہے کہ مدار پاک کو برا کہا جائے؟ کون سی حدیث میں آیا ہے صابر کے صبر کو للکارا جائے؟ کون سی حدیث میں آیا ہے وارث کی ولایت کو للکارا جائے؟ کون سی حدیث میں آیا حافظ شاہ جمال اللہ کی اللہ اکبر کرامت کا مذاق اڑایا جائے؟ کون سی حدیث میں آیا ہے عبدالحق محدث دہلوی کا مذاق اڑایا جائے؟ کون سی حدیث میں آیا ہے عبدالعزیز محدث دہلوی کا مذاق اڑایا جائے؟ اللہ اکبر، جھوٹے دعوے کرتے ہو، کھوکھلے دعوے کرتے ہو، کھوکھلے نعرے لگاتے ہو، کھوکھلی باتیں ہیں تمہاری، صرف حدیث حدیث کرتے ہو۔ تمہیں پتہ ہے حدیث کہتے کس کو ہیں؟ تمہیں معلوم بھی حدیث کہتے کس کو ہیں؟ اگر تم حدیث پر حقیقت میں عمل کرنے والے ہوتے، اگر تم حقیقت میں حدیث کے ماننے والے ہوتے تو اپنے منہ سے کبھی کسی کی برائی نہ کرتے، اپنے منہ سے کبھی کسی کو گالی نہ دیتے، اس لیے کہ میرے نبی کی جو پیاری پیاری احادیث ہیں، ان حدیثوں میں میرے نبی نے ہمیشہ پیغام دیا ہے، لوگوں کو جوڑنے کا پیغام، لوگوں کو ملانے کا پیغام دیا ہے، نہ کہ لوگوں کو الگ کرنے کا پیغام دیا ہے۔ اللہ اکبر، اور تم لوگوں کو الگ کر رہے ہو، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، لوگوں میں نہ اتفاقیاں پھیلا رہے ہو۔ اللہ اکبر، لوگوں میں اللہ اکبر نہ اتفاقی کی وجہ بن رہے ہو، لوگوں میں جھگڑے کرا رہے ہو، لوگوں میں فساد کرا رہے ہو، لوگوں میں لڑائی کرا رہے ہو۔ میرے آقا کے دیوانوں، آقا سے محبت کرنے والوں، آقا سے پیار کرنے والوں، آقا سے پیار کرنے والوں کا طریقہ دیکھنا ہے، چلو بریلی کی سرزمین پر احمد رضا کو دیکھ لو۔ ایک دیوبندی بہاوڑے کتے نے خط لکھا ہے، خط میں بہت ساری گالیاں لکھی ہیں، اعلیٰ حضرت کو گالیاں لکھی خط میں۔ خادم ہے اعلیٰ حضرت کا، خط لے کر آیا، اعلیٰ حضرت کو پیش کیا۔ حضور اعلیٰ حضرت خط پڑھ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے خط پڑھا، خط پڑھتے پڑھتے اعلیٰ حضرت مسکرانے لگے۔ بہر احمد رضا تیری عظمتوں پر قربان، بہر احمد رضا تیرے عشق پر قربان، بہر احمد رضا تیری عظمتوں پر قربان، بہر احمد رضا تیرے عشق پر قربان، بہر احمد رضا اللہ اکبر تیری فصاحت و بلاغت پر قربان، بہر احمد رضا اللہ اکبر تیرے دریائے رحمت پر قربان، بہر احمد رضا تیرے دریائے رضبیت پر قربان، بہر احمد رضا اللہ اکبر تو نے کس قدر صبر کیا ہے، بہر احمد رضا تیرے صبر پر قربان، احمد رضا تو نے کس قدر صبر کیا ہے۔ میرے آقا کے دیوانوں، اس نے گالی لکھی ہے، اس نے گالی لکھی ہے، اس نے برا کہا ہے، اس نے آپ کو برا کہا ہے، لیکن احمد رضا خط پڑھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، احمد رضا خط پڑھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ خادم عرض کرتا ہے حضور خط میں تو گالیاں لکھی ہوئی ہیں، حضور آپ کو تو گالیاں لکھی گئی ہیں، حضور آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھ سے محبت کرنے والے میرے خادم کان کھول کر سن لے، اس ظالم نے مجھے گالیاں لکھی ہیں، مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے، مجھے خوشی اس بات کی ہے، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں جتنی دیر تک اس نے مجھے گالیاں لکھی ہوں گی اتنی دیر میرے نبی کا تصور اس کے ذہن سے نکل گیا ہوگا۔ احمد رضا جو چاہتا ہے یہ ساری زندگی گالیاں دیتا رہے، احمد رضا گالیاں سننے کے لیے تیار ہے۔ احمد رضا تو چاہتا ہے یہ ساری
ساری زندگی میرے لیے گالیاں لکھتا رہے، احمد رضا برداشت کرتا رہے گا، احمد رضا صبر کرتا رہے گا، کم سے کم یہ ظالم بہا بڑا مجھے گالی لکھے گا، میرے نبی پر تو انگلی نہ اٹھائے گا، میری نبی کی ناموس پر تو انگلی نہ اٹھائے گا، میرے نبی کی عزت پر تو انگلی نہ اٹھائے گا، میرے نبی کی مقدس عظمت پر تو انگلی نہ اٹھائے گا۔ میرے آقا کے دیوانوں، یہ ڈرتے ہیں اس سے، یہ اس سے خوف کھاتے ہیں جسے خادم حسین رضوی کہتے ہیں، جسے تاج الشریعہ کہتے ہیں، جسے حبیب ملت کہتے ہیں، جسے عزت میاں کہتے ہیں، اللہ اکبر، یہ اس سے خوف کھاتے ہیں جسے مجاہد ملت کہتے ہیں، خادم حسین رضوی کے نام سے جانتے ہیں۔ ان بہاولوں کی اللہ اکبر میاں جب مرتی ہے، جب خادم حسین رضوی جیسا شعر آتا ہے، اور خادم حسین رضوی کے بعد آپ کا بیٹا جسے سعد رضوی کہتے ہیں، میرے آقا کے دیوانوں، کیا آپ کو معلوم ہے اللہ اکبر مسلک اعلیٰ حضرت والے کسی کو گالیاں نہیں دیتے، مسلک اعلیٰ حضرت والے کسی کو برا نہیں کہتے، مسلک اعلیٰ حضرت والے اللہ اکبر کسی پر لعن و طعن نہیں کرتے، مسلک اعلیٰ حضرت والے کسی کی برائی نہیں کرتے۔ میرے آقا کے دیوانوں، اللہ اکبر کس قدر لوگ گالیاں پھیلا رہے ہیں۔ تو آپ سے یہ بات بتانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں اور ایسے لوگوں سے دور رہیں، اس لیے کہ ایسے گندے اور نیچ لوگوں سے، ایسے گھنانے لوگوں سے اللہ اکبر ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ایسے لوگوں سے دور رہیں، آپ کے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ اگر ایسے لوگوں سے مل کر رہو گے، ایمان کو بھی خطرہ ہوگا، آپ کے ایقان کو بھی خطرہ ہوگا، آپ کے اعتماد کو بھی خطرہ ہوگا، آپ کی زندگی اور لائف کو بھی خطرہ ہوگا، آپ کی دنیا کو بھی خطرہ ہوگا، آپ کی قبر کو بھی خطرہ ہوگا، اور کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا اس وقت بھی خطرے کا سبب یہ ظالم بنے گی۔ تو آپ کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں جو گالیاں دیتے ہیں، ایسے لوگوں سے دور رہیں اللہ اکبر جو لوگوں کی برائی کرتے ہیں، علماء کی برائی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ اکبر، ہمارے شیخ ہیں، شیخ بزرگ ہیں ہاشمی میاں، بزرگ ہیں منانی میاں، بزرگ ہیں تاج الشریعہ۔ آپ دیکھیں ہمارے بزرگوں کی شان میں کس قدر گستاخی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے علماء، سید عبد القادر صاحب کو دیکھ لیں، آپ شاکر نوری صاحب کو دیکھ لیں، آپ علامہ مدنی میاں کو دیکھ لیں، آپ حضور حبیب ملت کو دیکھ لیں، آپ ان کی شان میں لوگ گستاخی کر رہے ہیں۔ طرح طرح کے لوگ فوٹو لگا کر اللہ اکبر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے باپ کو بھی معلوم نہیں ہے یہ چھوٹے چھوٹے فوٹو بنانے سے اللہ اکبر اور یوٹیوب پر دعوت توحید چلانے سے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ذکر ختم ہو جائے گا اللہ والوں کا، ذکر مٹ جائے گا اللہ والوں کا۔ تیرے باپ سے بھی باپ سے اللہ اکبر اللہ والوں کا ذکر نہیں مٹ سکتا، اس لیے کہ تجھ سے 56 آئے اور چلے گئے، اس لیے کہ وہ سنا ہے نا، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا میرے آقا چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا میرے آقا چرچا تیرا۔ اللہ اکبر میرے آقا کے دیوانوں، اللہ والوں کا ذکر یوٹیوب پر چینل چلانے سے مٹ سکتا ہے، اللہ والوں کا ذکر اللہ اکبر دعوت توحید چینل کھولنے سے چل سکتا ہے، اللہ والوں کا ذکر کیا اس طرح سے ختم ہو سکتا ہے؟ اللہ والوں کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ جس کے لیے اللہ حکم فرما دے اس کا ذکر آپ کیسے ختم کر سکتے؟ میرے آقا کے دیوانوں، ایسے لوگوں سے بچو، ایسے لوگ صرف اور صرف گمراہی پھیلاتے ہیں، آپ کو صرف اور صرف غلط راستے پر چلائیں گے۔ ایسے لوگ صرف آپ کو غلط راستے پر چلائیں گے اور غلط راہ دیں گے، گمراہ کریں گے آپ کو، جیسے خود گمراہ ہیں ایسے آپ کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو آپ کو گمراہی سے بچنا ہے، آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، آپ کو اپنے ایقان کی اعتماد کی حفاظت کرنا ہے۔ تو آپ کو پتا ہے ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی، ایقان کی حفاظت کیسے ہوگی، اعتماد کی حفاظت کیسے ہوگی؟ میرے آقا کے دیوانوں، ایمان کی حفاظت ایسے ہوگی، مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل پیرا ہو کر ایمان کی حفاظت ہوگی۔ مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے سے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ آپ کا ایمان تب سلامت رہے گا جب آپ مسلک کے اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں گے، اور جب مسلک کے اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں گے تو یہ فالتو چیز آپ نہیں کریں گے کہ فلاں کا فوٹو لیا، فلاں کا فوٹو لیا اور گستاخی کرنے لگے، فلاں کی ریکارڈنگ لی گستاخی کرنے لگے، اس طرح سے نہیں کریں گے۔ پھر تو آپ ساری زندگی کہیں گے، چلیں گے تو نبی نبی کہیں گے، اٹھیں گے تو نبی نبی کہیں گے، بیٹھیں گے تو نبی نبی کہیں گے، چلتے ہیں تو نعت پڑھیں گے نبی کی، بیٹھیں گے تو نعت پڑھیں گے نبی کی، اللہ کی حمد کریں گے۔ میرے آقا کے دیوانوں، جب آپ
مسلک اعلیٰ حضرت پر اللہ اکبر عمل پیرا ہوں گے تو اعلیٰ حضرت کا وہ طریقہ تھا نہیں. اعلیٰ حضرت کہتے تھے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی ہے, سب سے والا ہمارا نبی ہے, سب سے اونچا ہمارا نبی ہے, سب سے سچا ہمارا نبی ہے, سب سے پیارا ہمارا نبی ہے. تو آپ بھی یہ کہ یہی کہیں گے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی ہے, سب سے پیارا ہمارا نبی ہے, سب سے اونچا ہمارا نبی ہے. وہ تاج الشریعہ نے کہا تھا نا, زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. باپ کے لیے تو لوگ مرتے ہیں, ماں کے لیے تو لوگ مرتے ہیں, بھائی کے لیے تو لوگ مرتے ہیں, دنیا کے لیے لوگ مرتے ہیں, لیکن نبی کے لیے مرنا مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل پیرا ہو جاؤ, نبی کے لیے مرنا سیکھ لو.